پاکستان جسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے، وہاں آج بھی 75 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی ریاست امیر کی سگی اور غریب کی سوتیلی ماں کا کردار ادا کر رہی ہے۔ جہاں امراء کی عمارتوں کے سائے میں غریب کی جھونپڑی اپنی قسم پرسی کا منہ بیان کر رہی ہے، ان کچی بستیوں میں رہنے والے افراد کھلے آسمان کے نیچے جہاں اپنی نسلوں کو پروان چڑھتا دیکھ رہے ہیں، وہاں روٹی اور عزت نفس کا فاصلہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ خواہشات کو سینے میں دفنائے جہاں ان کچی آبادیوں کے مکین اپنے بے رنگ دنیا میں گم نظر آتے ہیں، وہاں ان کی آنکھوں میں اچھے دنوں کی چمک اور سوال نظر آتا ہے جو ہم سب سے ہے۔ ہماری کوئی زندگی نہیں، ہم لوگوں کے پاس نہ کوئی سہولت ہے، نہ کوئی کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پہننے کے لیے کپڑا ہے، نہ کوئی جگہ ہے، نہ کوئی بجلی کا مسئلہ ہے، کچھ بھی نہیں، ہم لوگوں کو کوئی سہولت بھی نہیں، سب گھر میں بیمار ہے، والدہ بیمار ہے، بچے ہیں، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے اور نہ خوراک کے لیے کچھ ہے۔ رات کو بھی بچے بھوکے سو جاتے ہیں، دن کو کبھی ملتا ہے کبھی نہیں، اگر بھیک مانگنے جائیں تو کچھ مل جائے تو کھا لیتے، نہیں تو سو جاتے ہیں۔ ہم لوگ اس طرح کیڑے مکوڑوں کی طرح ہم لوگوں کی زندگی گزر رہی ہے، بالکل ہماری زندگی میں کوئی سکون نہیں ہے۔ بیٹا ہم بہت بیمار ہیں، ہم کو ٹی بی بھی ہے، کالا جرکان بھی ہے، شوگر ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہے، کوئی سہولت نہیں ہے، سارا دن بھوکی بیٹھی رہتی ہوں، کبھی کھاتی ہوں کبھی نہیں کھاتی، کبھی رات کا ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، تو علاج کے لیے تو بالکل کچھ بھی نہیں، اگر علاج کے لیے کسی سے قرضہ مانگتے وہ بھی لڑتے لڑائی کرتے مارتے کوٹتے، کیا کر۔ ایک ایسا سوال جس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے 75 سال کی محرومیوں کا سفر طے کرنا پڑے گا۔ حالات کے رحم و کرم پر زندہ ان کچی بستیوں کے انسانوں کا جرم شاید غربت ہے۔ میرا نام سلمہ بی بی، میرے باپ کا نام عبداللہ ہے، وہ فوت ہو گیا ہے، اور میرا ایک بھائی ہے جو بالکل کوئی کام نہیں کر سکتا، اس کی مرغی بیمار ہے، اور ہماری جو ذلت بھری زندگی ہے نا، اس سے اچھا ہے تو ہم پیدا بھی نہیں ہوتے، کہ ہماری زندگی کے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہوتے، دن کو نہیں ہوتا تو شام کو ہوتا ہے، تو دن کو نہیں ہوتا، اگر دن کو ہوتا ہے تو شام کو نہیں ہوتا۔ پانی کی بھی یہاں پر ایسی مجبوری ہے جو بچے نہانے کے بھی لیے روتے، اور کوئی پانی بھرنے والا بھی نہیں ہوتا، گھر پہ سب لوگ باہر چلے جاتے، اور ہمارا باپ ہے نہیں کہ ہم کسی کو بھی کسی سے بھی اپنے دل کی بات بول سکے، اور ہمارا بس اور میں بات بھی نہیں کر سکتی۔ کیا ہم ان انسانوں کو زندہ رہنے کا حق دے پائیں گے جہاں کھلا آسمان، بدبودار معاشرت اور ذلت کا نوالا ان کے مقدر سے ختم ہو جائے گا؟ کیا صحت، تعلیم اور عزت نفس ان کے ہاتھوں کی لکیروں سے جو شاید مٹ چکا ہے انہیں دوبارہ مل سکے گا؟ ہزاروں کی تعداد میں پاکستان کے لاوارث شہری اپنے حقوق کے منتظر ہے، جہاں یہ بھی سر اٹھا کر چل سکے اور ان کی نسلیں بھی اس کی محتاج نہ ہو جس کی محتاج آج کی نسل ہے۔ شاید ان کی پلیٹ کا نوالا اور تن پر کپڑا ریاست مدینہ کی پہلی اینٹ ثابت ہو۔ ہم جی یہ دیکھو مسلمان ہیں، الحمدللہ خانہ بدوش کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہماری بہت غربت ہے، ہم کو کوئی سہولت بھی نہیں ملتی، میری والدہ بھی بہت سخت شدید بیمار ہے، کوئی سہولت بھی نہیں ہے۔ یہ ادھر جو تمبو میں رہتے ہیں جگہ بھی نہیں ملتی، ادھر 500 روپے کرایہ تمبو کا دیتے ہیں، نہ پانی کی سہولت، نہ کھانے پینے کی سہولت۔ ووٹ بھی دیتے ہیں سرکار کو، ووٹ بھی ہم سے لیتے ہیں، وہ بھی کوئی سہولت نہیں دے رہے، نہ ہمارے بچے پڑھتے ہیں، نہ ہمارے بچوں کی کوئی تعلیم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، غریب غربت کے بسیرا کر رہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا، کیونکہ یہ کچی آبادی احساس کا وہ تماچا ہے
جو اپنے سائے میں بلند عمارات میں بیٹھے امیر کی سوچ ریاست اور عوام کے منہ پر پڑ رہا ہے، کیونکہ سوچ کا سفر ہی شعور کی بیداری کی ضمانت ہے۔ ان کچی آبادیوں میں شاید ہی کوئی ڈاکٹر عبدالقدیر خان یا پاکستان کا اور قومی ہیرو کہ جسے حالات کے ستم ظریفی کا شکار ہونا پڑا۔ حالات کی ستم ظریفی ایک کچی آبادیوں میں رہنے والے افراد کا وہ جرم ہے جسے وہ اپنا مقدر سمجھ کر حالات سے سمجھوتا کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ اس جدید دور میں کہ جہاں انسان چاند پر پہنچ چکا ہے، وہاں ہمارے معاشرے کا یہ طبقہ زمینی یا بنیادی سہولیات کی فراہمی سے بھی محروم ہے اور تقاضا کرنا بھی بھول گیا ہے۔ وقت کے ساتھ یہ احساس بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ اب سہولیات کی فراہمی ایک ایسا خواب ہے جس کی تعبیر پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں ناپید ہو چکی ہے، اور تقاضا کرنا بھی بھول گیا ہے۔ ہمیں بحیثیت قوم سوچنا ہوگا، کیا ہم کچی آبادی کے لوگوں کو اپنے سے الگ دنیا کا مکین سمجھتے ہیں؟ کیا ملک کے اندر نفرت اور تفریق کا پیچ گہرا ہوتا جا رہا ہے کہ ہم اس طبقے کو سکون سے مرنے اور جینے کا حق بھی چھین رہے ہیں؟ کیا ہم مسلمان تو دور کی بات ہے، انسان بھی کہلانے کے قابل ہے؟